آج کے اس نازک دور میں ہم اور آپ اگر گہری نگاہوں سے اپنے دلوں کی جائزہ لیں، اپنے گھروں کو جائزہ لیں، اپنی ذات کی جائزہ لیں اور اپنے نگہبان کو جھانکیں اور پرکھیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں اور کس پوزیشن میں اور کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ہماری سوچ، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا جسم، جس خالق نے، جس مالک نے، جس رب نے، جس پالنہار نے توفیق عنایت فرمائی ہے، اس کی عبادت اطاعت نہ کرتے ہوئے فحاشی اور معصیت کے اندر ڈوب کے اپنی زندگی کو کس طریقے سے بسر کر رہے ہیں، اور جو سب سے زیادہ آج ہم معاشرے میں، ہم مسلمانوں کے اندر جو برائی سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے وہ ہے ایک دوسروں کو دیکھ کے جلنا، ایک دوسروں کو دیکھ کے حسد کرنا۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دنیا، یہ کائنات جب سے پیدا کی گئی ہے اور انسانوں کو جب تخلیق کی گئی تھی، یہ تب سے ہی شروع تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، اور یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے، یہ واقعہ ہر کسی کو معلوم ہے، لیکن یاد دلانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پھر ابلیس نے کہا قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم آدم کو سجدہ کیا کرو۔ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ مطلب اس کو سجدہ کرنا مطلب اللہ رب العالمین کو سجدہ کرنا۔ لیکن ابلیس نے انکار کیا، کہا قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس میں بہت زیادہ باتیں پوشیدہ ہے۔ اس کے اندر اگر جلن نہیں ہوتی، حسد نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، تو پھر اس کو سجدہ ضرور کرتا ہے، کیونکہ باقی فرشتے سجدہ کرے، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس سے وہ حسد کرتا تھا۔ تو یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی نیا طریقہ، یہ نئی بات نہیں ہے۔ وہی ابلیس کا جو خصلت، ابلیس کا جو وائرس، ابلیس کا جو وہ بری عادت اس کے اندر تھی، آج ہم مسلمانوں کے اندر بدقسمتی سے پائی جا رہی ہے۔ اس سے باز آنے کی ضرورت ہے میرے مسلمانوں، میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس اتقوا۔ باقی جگہوں میں یا ایھا الذین آمنوا، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا، لیکن یہاں چونکہ مسئلہ کچھ گمبھیر ہے، یا ایھا الناس اتقوا، انسانوں اللہ سے ڈرو۔ ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے۔ کسی حاکم یا کسی سرکار یا کسی دنیا کے لیڈر سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ہمارا جسم، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، جسم کے ہر ٹکڑا کسی حاکم نے نہیں بنایا، دنیا کے کسی لیڈر نے نہیں دیا ہے۔ یہ دینے والا صرف کون ہے؟ جب اللہ ہے تو پھر ڈرنا بھی اسی سے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے ایک ہی نفس سے پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ۔ ایک نفس سے مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے حوا کو پیدا کیا، یعنی مرد کا وجود مٹی سے ہوا اور عورتوں کا وجود مردوں سے ہوا۔ یہاں سے ایک بات نشاندہی کی جا رہی ہے کہ عورت کبھی بھی مرد پر حاکم نہیں بن سکتی۔
عورت کبھی بھی مرد پر حاکم نہیں بن سکتی. من خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اس سے بہت زیادہ مرد و عورتوں کو پھیلا دیا. یعنی ہم سبھوں کا باپ، ہم سبھوں کا ماں ایک ہی ہے انسانیت کے اعتبار سے. جب ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ ہے تو ہم آپس میں ایک دوسرے پر جلن، حسد، بغض کیوں اور کس لیے رکھتے ہیں؟ یہ انسان کا فطرت ہے. کیا یہ مسلمانوں کی نشانی ہو سکتی ہے؟ کیا ایمان والوں کا نشانی ہو سکتا ہے؟ نہیں. بدقسمتی سے ہم تحریریں، مقرر کی باتیں اور خطبائیں سنتے ہیں لیکن عمل نعوذ باللہ من ذالک. میرے پیارے ساتھیوں، ہم سبھوں کو اپنے ماں باپ کہ ایک ہی اولاد ہونے کا سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا انسانیت کے اعتبار سے. اور پھر وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ تو مشہور ہے کہ اپنے ہی بھائیوں نے اس پر کس طرح کی ظلم کی، اور یہ ظلم کس وجہ سے ہوا تھا؟ حسد نے کروایا تھا. حسد، ظلم، بغض، عداوت. کہ یعقوب علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، ہم نوجوان ہٹے کٹے نوجوان ہیں، لیکن ہم پر وہ توجہ نہ دے کر وہ کمزور بنیامین اور یوسف علیہ السلام کے محبوب اور محبت کرتے. یہ تو بہت ناانصافی کی بات ہے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اللہ میرے باپ، میں اس طریقے سے سپنا دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سب میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں. بیٹا باپ نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، نہیں، بہت اچھی بات ہے، تم فیوچر میں آنے والے دن میں بہت آگے نکلو گے. مفسرین اکرام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ جو نبیوں کا جو خوف ہوتا تھا وہ وحی ہوتا تھا، اور یہ 40 سال کے بعد یوسف علیہ السلام کا جو تعبیر تھا، جو خوف تھا، 40 سال یا کچھ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ 80 سال کے بعد پورا ہوا. اس کے درمیان کس طریقے ظلم اور کتنی تکلیفیں، مشقت کو برداشت کرنا پڑا صرف راز کو فاش کرنے کی وجہ سے. یہاں سے ایک مسئلہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ راز کی باتیں ہوں، ہمارے گھروں میں کچھ اپنا مسئلہ ہو تو اس میں باہر کسی بھی انسان سے پیش نہ کریں. راز کی باتیں دوسروں کے سامنے پیش نہ کریں. اس سے لوگ ہم پر ٹوٹ پڑتے ہیں. جس طرح یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی، حالانکہ 2 ماں کے بیٹے الگ بات ہے، لیکن اپنے ہی بھائی، ایک باپ کے اولاد ہیں، اپنے ہی بھائی اس پر ظلم کیے. ظلم کس طرح تھا؟ جب یوسف علیہ السلام نے کہا، میرے باپ، میں دیکھتا ہوں کہ چاند، سورج اور یہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو اپنے باپ نے کہا کہ بیٹے یہ جو مجھ سے بیان کیا اپنے بھائیوں میں بیان نہیں کرنا. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں میں یہ بیان نہیں کرنا. مطلب یہ اشارہ تھا کہ تم یہ جو راز تم سپنوں میں دیکھے ہو اس کو اپنے بھائیوں میں فاش نہ کرنا، ورنہ وہ لوگ تم پہ چال چلیں گے، وہ حسد کرنے لگیں گے. ایسا ہی ہوا. چھوٹے بچے تھے یوسف علیہ السلام، اور چھوٹے بچوں کا دماغ ہم سبوں کو معلوم ہے. ان کے پیٹ میں بات رہتی نہیں، ہضم نہیں کر پاتے وہ لوگ، بتا دیتے ہیں دوسروں کو عورتوں کی طرح. یوسف نے کہہ دیا. اب ان بھائیوں نے اپنے باپ کو پھسلانا، بہلانا شروع کر دیا کہ باپ آپ یوسف کو کیوں نہیں چھوڑتے ہمارے اوپر، ہم ان سے کھیلیں، لطف اٹھائیں. کچھ دنوں کے بعد کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے بھائی، لے جاتے ہیں کہیں کنویں میں، اس کو پھینک دیتے ہیں. کوئی بھائی تو کہتا ہے اس کو قتل کر ڈالو. یوسف علیہ السلام کو چاروں طرف سے حملہ کیا جاتا ہے. وہ چھوٹا سا بھائی اور وہ 9 اور 10 11، ابن کثیر تو کہتے ہیں 11 بھائی تھے، بعض روایت میں ہے کہ 9 بھائی تھے. مختلف مطلب بعض مفسرین
جس میں جمہور علماء کا یہی فتویٰ کہ 9 بھائی تھے، تو یوسف علیہ السلام کو لے جا کے اس کو کنویں میں ڈھکیل دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو اگر کنویں میں ڈال دو گے تو راستے میں آنے جانے والے جو لشکر ہیں وہ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، یوسف کو کچھ قیمتی معمولی پیسوں سے اس کو بیچ دیا گیا عزیز مصر کے حوالے۔ وہاں بھی نیا ایک مسئلہ پیش آیا کہ اس کی بیوی اس پر فریفتہ ہو گئی، دیوانی ہو گئی، اور پھر جیل میں کم از کم 40 سال یا 25 سال تک جیل میں سڑنا پڑا۔ یہ اتنا ظلم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اپنے راز کو دوسروں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ اپنے راز کو دوسروں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ اپنی کوئی ایسی بات ہوگی جو آپ اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ کر سکتے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ۔ یہ دنیا بڑی بے رحم ہے، یہ وہ دنیا بڑی بے رحم ہے۔ آپ جس دوست کو سب سے زیادہ بھروسہ کرو گے، کچھ الٹی سیدھی بات ہو گئی، وہ سب سے بڑا ہتھیار بن جائے گا، آپ کا تلوار بن جائے گا، زخم بن جائے گا۔ یہ ہوتا ہے، آپ پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں، ہوتا ہے ایسا۔ اسی لیے اپنے راز کو یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے معلوم ہوتا ہے، لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اپنی فاش میں راز کو کسی کے سامنے ظاہر، اس سے حسد کرنے والے آپ پہ چڑھ دوڑیں گے اور آپ کو کہیں کے نہیں چھوڑیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حسد کیا گیا۔ یہودی چاہتے تھے کہ ہمارے قبیلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسی لیے ان پر سب سے زیادہ حسد کرنے والا اگر کوئی ہے تو یہودی ہے۔ ہم سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والا اگر کوئی ہے تو یہودی ہے، اس کے بعد نصارہ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا گمان تھا کہ ان کے قبیلے سے، ان کے قوم سے آخری نبی مبعوث ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش میں اسلام کو پھیلانا شروع کیا تو اپنے ہی چچے اپنے گھر والے اس کا دشمن بن گئے کہ یہ تو بہت آگے جا رہا، یہ کیسے آگے جا سکتا ہے، یہ کل کا لونڈا ہم سے آگے کیسے جا سکتا ہے، ہمارے معبودوں کو کیسے برا بھلا کہہ سکتا ہے۔ حالانکہ ان کے دماغ میں، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کے باوجود بھی شیطان اس کو ماننے نہیں دیتا تھا، اور اس میں ایک جو بنیادی جڑ ہے وہ حسد، بغض، ہم سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم اپنے دل کو، اپنے دماغ کو کنٹرول کریں، اور کتاب و سنت کے جو اصول، جو قواعد و ضوابط ہم سے مخفی نہیں ہے۔ نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے ہم سبوں کو معلوم ہے، لوگوں سے کس طریقے سے بات چیت کرنی سب کو معلوم ہے، زکوٰۃ کس طریقے سے دینا سب کو معلوم ہے۔ اس میں نیا فتنہ نہیں ہے، اس میں نئی بات کہنے کی اور تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی، کیونکہ دیکھیے یہ 60 سال 80 سال کی جو زندگی، جو یہ گارنٹی بھی نہیں ہے کہ اتنا دیر تک ہم زندہ بھی رہ سکتے ہیں۔ لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھ چکا کہ 60 سال انسان زندہ رہتا ہے، جبکہ کوئی نوجوان ابھی بھی مر سکتا ہے، کوئی بچہ مر جاتا ہے، کوئی بوڑھا رہتا ہے اس کا بچہ بچپن میں مر جاتا ہے، تو یہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اینما تدرک الموت، کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چھوٹی سی زندگی 60 یا 70 سال کی زندگی میں ہم رہنے کے لیے کتنے آرائش، کتنے گھر، بلڈنگیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں صرف اپنی زندگی کو آرام سے گزارنے کے لیے۔ تو وہ ابدی زندگی جنت و یوم آخرت ہے، اس کو وہ تو ہمیشہ والی زندگی ہے، خالدین فیہا ابدا۔ اگر جنت میں گئے تب بھی، جہنم میں گئے تب بھی، تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں تو اپنے دل کو صاف رکھنا ہی پڑے گا، اور صاف رکھنے کے لیے، اطمینان سے زندگی گزارنے کے لیے، اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے ہمارے دلوں میں سب سے پہلے یہ حسد کو، یہ جلن کو ایک دوسرے سے ختم کرنا ہوگا، اور یہ بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ اللہ جس پر مہربان ہے وہی یہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو حسد جیسی گندی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آگے چلتے ہیں. اللہ رب العالمین دوسری آیت میں فرماتا ہے سورہ عنکبوت کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من اے ایمان والو. دیکھیے یہاں وہاں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، یعنی وہاں انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا، یعنی سب شامل تھا اس میں. لیکن یہاں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، صرف ہم لوگوں کو، ایمان والوں کو، جس کا ایمان ہے یوم آخرت پر، جس کا ایمان ہے اللہ رب العالمین پر، جس کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد میں سوال و جواب کیا جائے گا، اس کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو، کہنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو بچو، پرہیز کرو، اجتناب کرو، کثیرا من الظن، بعض گمانیوں سے، بعض گمان سے. یہ گمان انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. کسی کے بارے میں کچھ بھی ہم سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں. کسی کے گھر کے بارے میں کہ وہ ایسا ہے، اس کے گھر والے ایسے ہیں، اس کا بد مزاجی ہے، وہ تو دوسروں کے بارے میں ایسا کرتا ہے، ویسے مطلب کچھ بھی سن لیتے ہیں، مان بھی لیتے ہیں. جبکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب پھانسی کیا کوئی بھی انسان آپ کو کوئی خبر دے تو اس کو جانچ پرکھ کرو. اب جب بازار جاتے ہیں کوئی پھل لینے یا کچھ بھی خریدنے تو اس کو پرکھتے کہ نہیں پرکھتے، یا پھر کچھ بھی لے لیتے ہیں؟ نہیں نا. تو کوئی اگر آپ کے دماغ میں کچھ ڈال رہا ہے تو پہلے آپ پرکھو یہ بات کہاں تک صحیح ہے. اس کو تو نہیں پرکھتے. آپ کی بیوی کے بارے میں کوئی الٹا سیدھا کہہ دیتا آپ مان لیتے ہو. آپ کے گھر والوں کے لیے آپ کے باپ کے بارے میں کوئی الٹا سیدھا کہہ دیتا مان لیتے ہو، آپس میں جھگڑا کرتے ہو. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اصول نہیں ہے، یہ منہج سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہو سکتا. تو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارا گمان سے، کثیر من الظن، بہت سارا گمان سے بچو. ان بعض الظن اسم، گناہ ہے. بعض گمان، بعض بدگمانی جو ہے نا، یہ انسان کو جو گمراہ کر دیتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے. ولا تجسسوا، اللہ نے کہا کہ تم جاسوسی مت کرو. وہ سامنے دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک فلاں آدمی آیا اور ان سے بات کر رہے ہیں اور ہم چھپ کے سن رہے ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. یہ انسان کا تقاضا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہمارے ملک؟ یہ نہیں کرنا چاہیے. ولا تجسسوا، اس سے بچاؤ. ارے وہ دیوار کے پیچھے کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا راز کی باتیں، آپ وہ لڑا کے سنائیے. آپ کا تقاضا نہیں ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے. یہ اسلام تو آپ کو روکتا ہے. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، منہج سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے. یہ قرآن اس سے بات روکنے کو کہتا ہے. ولا تجسسوا، بچو اس سے پرہیز کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، یہ بھی وائرس ہمارے درمیان موجود ہے. ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں، غلط باتیں گھنٹوں بھر کرتے ہیں ہم لوگ، اور وقت کیسے گزر جاتا ہے معلوم بھی نہیں ہوتا. ہمارے اندر پہلے کے زمانے میں تو قرآن صفحات ملنا مشکل تھا. آج ہمارے ہاتھوں میں صرف ٹچ کرنے کا دیر ہے کہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے باوجود نہ سہولت. اگر پڑھنا نہیں جانتے وہ الگ بات ہے، پڑھنا نہیں جانتے تب بھی ایپ ہے کہ آپ سن کے آپ قرآن سن سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں. یہ نہ کر کے ولا یغتب بعضکم بعضا، ہم دوسرے کے بارے میں بہت ساری برائیاں کرتے ہیں. ہاں وہ اس نے بات چھڑ دی، ہاں وہ ایسا ہے، ہاں وہ ایسا ہے، ہاں میں تمہیں مانتا ہوں، ارے وہ تو ایسا ہے، ارے وہ تو بوڑھا منڈی ہے. آج کے دور میں اگر کوئی اچھا انسان ہوتا ہے تو اس کو یہ بات بخوبی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر کسی کو سلام کرو گے، خاص کر کے کوئی مولوی صاحب اگر کسی کو سلام کرتا ہے تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے کے لیے مانگا ہے، یہ مہمان ہونا چاہتا ہے. یہ بدگمانی آ چکی ہے مسلمانوں کے اندر. اسی لیے تو بعض مولوی صاحب سلام بھی نہیں کرتے کہ چلو یار کیا زمانہ آ چکا ہے، کیا زمانہ آ چکا ہے. مولویوں کو جو امام، جو مسلی، جو مولانا صاحب جس کی وجہ سے آپ کے باپ کا جنازہ ہوتا ہے، آپ کی بیٹی کا نکاح ہوتا ہے، آپ کے اس کے بغیر آپ امامتی کرنے کے لیے امام نہیں پا سکتے، آپ اس کو اتنی گھنولی نظر سے دیکھ سکتے ہیں. یہ مسلمان کا طریقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں. میں بولنے والا کون ہوں؟ قرآن کہتا ہے. میرے بھائیوں، یہ کئی میلہ ہوتا ہے، غیر محفلوں میں کوئی
بے حیائی پارٹی ہوتی ہے تو ہم وہاں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن مولانا صاحب کہیں نکاحیں پڑھا جاتے ہیں تو اس کو گور گور کے رکھتے ہیں، اب مولانا پیسہ مانگے گا۔ مولانا صاحب کہیں کچھ بول دیتا ہے تو اس کو جوتے کے تلے سمجھتے ہیں۔ یہ ان کو عزت دیجیے، جس دن یہ نہیں رہیں گے نا، آپ کے باپ کا، آپ کی بیٹی کا اور آپ کے گھر والوں کا جنازہ پڑھنے والا تک نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ تو شرف ہے کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کا وارث ہے، لہذا بات کہاں سے کہاں پہنچی، لیکن یہ بات بھی ضروری تھی کہ آج ہم علماء کو بہت ہی گھنونی نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ بدگمانی ہمارے اندر آ چکی ہے میرے بھائیوں، اس سے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی برائی بھی نہ کریں، ایک دوسرے کے بارے میں چغلی، یہ بھی جہنم جانے کا نشانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سبوں کو اس سے بھی پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ نے کہا کہ تم ایک دوسروں کی غلط باتیں اپنے دل میں دماغ میں رکھتے ہو پھر بیان کرتے ہو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ وہ اپنے ہی بھائی کا، اپنے ہی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ آپ کا بھائی مر گیا، اس کا گوشت کاٹ کے آپ کھا سکتے ہیں؟ یہ برائی جو دوسروں کے کر رہے ہیں نا، یہ اسی طرح ہے، اس سے بھی بدترین اللہ نے مثال دے کے کہا۔ ہم ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، اس میں بہت ساری جو سب سے بڑی وائرس ہمارے مسلمانوں ہمارے دلوں کے اندر ہے کہ ایک دوسرے پر حسد کرنا، بعض گمان کرنا، جاسوسی کرنا اور ایک دوسرے کی برائی کرنا، 3-4 برائیاں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان خطرناک وائرس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہنے کا بھی دل نہیں کرتا، کیونکہ چھوڑنا بھی نہیں ہے نا، نہیں چھوڑنا ہے ایسے برائیوں کو، نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے کہا ان اللہ تواب رحیم، اللہ سے استغفار کرو، جو گناہ ہو چکا ہے اس کو اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، معافی مانگو۔ ان اللہ تواب رحیم، اللہ تعالیٰ نہایت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ آج کا خطبے کا جو خلاصہ تھا، اپنی زندگی اللہ نے جتنے سال دیا وہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن دوسروں کی آرائش کو دیکھ کے، دوسروں کی ترقی کو دیکھ کے ہم جل کے، ہمیں تو کچھ فائدہ ہو نہیں رہا، ہمیں کیا مل رہا؟ وہ تو آگے بڑھتے ہی جائے گا۔ جس کو دیکھ کے ہم جلتے ہیں نا، وہ 10 سال کے بعد کہاں کس عروج پہ ہوگا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ جو حسد کر رہے ہیں، اپنے دل کو جلا رہے ہیں، اپنے آپ کو پرسکون سے ہٹا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو سوچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا تنبو کثیر من الظن، اے انسانوں تم گمان سے بچو۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر یہ برائیاں ہونے کے باوجود بھی ہم محسوس نہیں کر پاتے، اور حدیث میں آتا ہے جب انسان کے اندر دل و دماغ میں زیادہ گناہ ہو جاتی ہے تو اس کو محسوس تک نہیں ہوتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم سبوں کو اپنے دلوں کو، اپنے دماغ کو جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو قرآن و سنت کو زیادہ سے زیادہ اس کو گہری نگاہوں سے دیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور سب سے زیادہ توبہ استغفار، ہمیشہ استغفر اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر جو گندگیاں، جو فاحشیں، جو غلط فہمیاں، اور جو بعض مسلمان جو یہودی کے مشابہ اختیار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب عطا فرما۔ رب العالمین ہم سبوں کی بچی کچی زندگی کو کتاب و سنت کے موافق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔